الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لكسر المزامير أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو دین کے خاطر یہاں پر جمع فرمایا اور دین کی باتیں سننے کے اللہ نے ہم سب کو توفیق عطا فرمائی. معزز خواتین، اس وقت پورے ہندوستان کے اندر بہت خطرناک حالات آ چکے ہیں، جس میں سب سے زیادہ مسلمان خطرے میں ملوث ہو چکے ہیں. اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ جب تک مسلمان اللہ کی نافرمانی میں رہیں گے حالات بدلنے والے نہیں ہیں، اور اس پورے ملک کے حالات مسلمانوں پر سب سے زیادہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پوری کائنات کا جو نظام چلاتے ہیں وہ نظام اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کی بدولت چلاتے ہیں، ایمان والوں کے لیے چلاتے ہیں. اور جب ایمان والا خود اللہ کا باغی بن جاتا ہے، دین کا باغی بن جاتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان باغیوں کو زمین سے ہٹانے کی کوشش زمین سے ہٹا دیتے ہیں. تو معزز خواتین، جس پروردگار نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں روزی دی ہے، جس نے ہمیں صحت عطا فرمائی ہے، اور اس کی ساری نعمتوں کو ہم صبح سے لے کر شام تک استعمال کرتے ہیں، شام سے لے کر صبح تک استعمال کرتے ہیں، پھر بھی اس کے احکامات کے خلاف ورزی کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالی کہیں سیلابوں کا عذاب نازل کر دیا، کہیں زلزلوں کے عذاب نازل کر دیا، کہیں طوفانیں آ گئے، کہیں پانی کی وجہ سے بہت سارے لوگ بے گھر ہو گئے، کروڑوں روپیوں کا نقصان ہوا، کہیں جانیں ختم ہو گئیں، طوفان کے ذریعے، سیلاب کے ذریعے کئی جانیں چلی گئی. اگر یہ ساری حالات کو دیکھ کر مسلمان اب بھی اللہ کی قدرت کو نہیں پہچان پا رہا ہے، اللہ کے احکامات کی ناقدری کر رہا ہے، تو پھر وہ دن دور نہیں ہے جو لوگ اللہ کا باغی بن کر اللہ کی نافرمانی میں صبح شام مصروف ہیں، ان کے لیے آج نے تو کل نے تو پرسوں، صبح نے تو شام نے تو صبح اللہ کی لاٹھی برسنے والی ہے. اس لیے کہ گناہوں پر جرأت کرنا یہ اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف نہیں فرمائیں گے. تو معزز خواتین، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا گناہ جو
آج اس کو گناہی سمجھنا مشکل ہو چکا ہے. مسلمان خود اس کو گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں بلکہ وہ اچھی چیز سمجھ رہے ہیں, ایک ٹائم پاس کی چیز سمجھ رہے ہیں. تو اس سلسلے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ کوئی اور چیز نہیں ہے, وہ گانا سننا اور سنانا ہے. آپ محلے کے اندر نظر اٹھا کر دیکھیں کہ کون سا ایسا گھر مجھے بتا دیں کہ جس گھر کے اندر مرد اور عورتیں, بچے اور بچیاں, نوجوان لڑکے اور نوجوان لڑکیاں گانا نہ سنتے ہو. کس کا موبائل ایسا ہے جو گانے سے پاک ہو؟ یہ مجھے دکھا دیجیے. اور یہ گانا سننا ایک عادی بن چکا ہے, لوگ اس کو عادت کے طور پر استعمال کر رہے ہیں اور اس کو گناہ ہی تصور نہیں کیا جا رہا ہے. ہر گھر گانوں سے بھرے ہوئے ہیں, ہر گھر کے اندر شیطان گانا سننے اور سنانے کے لیے بےتاب بلکہ خوش ہو رہا ہے کہ ہر گھر کے اندر یا تو ٹی وی اور ڈک کے ذریعے سے گانے کی اونچی آواز رکھ کر اس کو مزے لیتے ہوئے گانے لوگ سن رہے ہیں, یا نہیں تو کم از کم اپنے موبائل کے اندر ہزاروں گانے محفوظ رکھ کے کانوں میں بڈس لگا کر, کانوں میں ایئر فون لگا کر سننے میں مشغول ہیں اور اس کو گناہ ہی سمجھنا چھوڑ دیے. تو معزز خواتین, قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گانے کے سننے اور سنانے کے بارے میں, گانا کیا چیز ہے, گانا حرام ہے, اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے. یہ قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ لقمان کے اندر تذکرہ فرمایا, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. لوگوں میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو خریدتے ہیں ایسی چیزوں کو جو تاکہ اس کے ذریعے سے گمراہ کر دے, اللہ سے غافل کر دے, اور لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ, انجانے میں اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک دے, گمراہ کر دے. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا, اور اس گانوں کے ذریعے سے مذاق اڑانے لگے. اولئک لہم عذاب مہین, یہ ایسے لوگ ہیں ان کے لیے ذلت دینے والا عذاب ہے. تو معزز خواتین, اس آیت کے اندر لہو الحدیث کا لفظ ہے. لہو الحدیث کا ترجمہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں, ان سے اگر آپ پوچھیں گے کہ لہو الحدیث سے کیا مراد ہے, تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ لہو الحدیث سے مراد گانا سننا اور سنانا ہے. گانا سننا اور سنانا یہ لہو الحدیث ہے. تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کا وعدہ رکھے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو گانے کو سنتے ہیں اور سناتے ہیں, ان کے لیے ذلت دینے والا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ تیار کر رکھے ہیں. تو معزز خواتین, یہ آیت دراصل مکۃ المکرمہ کے اندر ایک آدمی تھا نضر ابن حارث, وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن تھا, سخت دشمن تھا. ہر زمانے کے اندر اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کرنے والے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈے کرنے والے, نبی کی ذات سے دشمنی کرنے والے, نبی کے اوصاف سے دشمنی کرنے والے, نبی کے سنتوں سے دشمنی کرنے والے ہر زمانے کے اندر موجود رہے ہیں. لیکن افسوس اس بات کا ہے, آج کے زمانے میں جس زبان سے ہم لوگ کلمہ پڑھتے ہیں, جس زبان سے ہم اپنے نبی کو نبی مانتے ہیں, جس زبان سے نبی کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم نبی کی امت ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں, کہ آج وہ امت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنی باتیں ہیں وہ ساری باتوں کے خلاف کام کر رہی ہے اور اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہی ہے. میں اس آیت کے تحت جو واقعہ مفسرین نے لکھا ہے اس کو رکھ کر آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں. اللہ کرے کہ میری یہ بات پورے مردوں تک پہنچ جائے, پوری عورتوں تک پہنچ جائے. جو لوگ گانے کے سننے کے عادی ہیں, شوق سے گانے سنتے ہیں,
چاہے وہ آٹو میں ڈک کے ذریعے گانے سننا کیوں نہ ہو، چاہے وہ کار کے اندر ڈک لگا کر گانے سننے کیوں نہ ہو، چاہے گھروں کے اندر ہوم تھیٹر کے ذریعے سے ڈیجیٹل ساؤنڈ رکھ کے گانے سنتے کیوں نہ ہو، چاہے کچن میں کام کرتے ہوئے گانے سن کر ٹائم پاس کرتے ہوئے کچن کا کام کرتے کیوں نہ ہو۔ تو معزز خواتین، اس واقعے سے اور اس آیت سے ہمیں ایک سبق لینا چاہیے۔ ہم اللہ پر اگر ایمان رکھتے ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان رکھتے ہوں تو پھر ہم گانا سننا چھوڑ دینا چاہیے۔ معزز خواتین، مکے کے اندر نضر ابن حارث ایک آدمی جو اللہ کے رسول کا سخت دشمن تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ کے اندر قرآن مجید کی دعوت دیتے تھے، قرآن مجید کو لوگوں کے سامنے پڑھ کر سناتے تھے، لوگوں کو سمجھاتے تھے، لوگوں کو ڈراتے تھے اللہ کے عذاب سے کہ لوگو تم اللہ کی مان لو گے، اللہ کے رسول کی مان لو گے تو تمہاری نجات ہے، دنیا کے اندر بھی نجات ہے اور آخرت کے اندر بھی نجات ہے۔ اگر تم نے اللہ کی نہیں مانی، اللہ کے رسول کی نہیں مانی، جس طرح اللہ نے قوم سمود کو، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو جیسے عذاب نازل کر کے ختم کر دیا، تم کو بھی ختم کر سکتا ہے۔ جیسے آگ کے قوم پر اللہ نے جو عذاب نازل کیا تھا وہ آگ کی قوم کی طرح تم کو بھی تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں پچھلے لوگ جتنے آئے ہیں، جتنے لوگوں کے واقعات اللہ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے، قوم لوط ہو، قوم شعیب ہو، قوم صالح ہو، قوم عاد ہو، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم کیوں نہ ہو، ابراہیم علیہ السلام کی قوم کیوں نہ ہو، یہ ساری قوموں کے تذکرے ان کے سامنے کیا کرتے تھے اور لوگوں کو ڈراتے تھے کہ لوگوں مان لو تمہاری نجات ہو جائے گی، اگر نہیں مانو گے تو تم اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ تو اس طرح سمجھاتے تھے۔ اس کے خلاف نضر ابن حارث نے دیکھا کہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کے قریب ہو چکے ہیں۔ تو وہ کیا کرتا تھا؟ ایران کو جاتا تھا اور انٹرنیشنل کا مسافر تھا، وہ انٹرنیشنل سفر کرتا تھا، کبھی اس ملک کو گیا، کبھی ملک شام کو گیا، کبھی مصر کو گیا، کبھی ایران کو گیا، کبھی کسی اور ملک کو جاتا، وہاں جا کر وہ بادشاہوں سے ملتا اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت غلط بیانی کرتا اور ان بادشاہوں سے پوچھتا کہ یہاں تمہارے ملک کے اندر کون سی کہانی زیادہ مشہور ہے؟ تو وہ بادشاہ کہہ دیتا کہ فلاں فلاں کہانی کی کتاب تم لے لو، فلاں فلاں کہانی وہاں ملے گی، وہاں جا کر لے لو، تم وہ کہانی لے جا کر مکے کے اندر لوگوں کو جمع کر کے سناؤ، ہو سکتا ہے کہ تمہاری اس کہانیوں کی وجہ سے محمد اپنا کام چھوڑ دیں گے۔ تو وہ کیا کرتا تھا؟ ایران کے پہلوان، چاہے وہ اسفندیار ہو، چاہے وہ اور کوئی پہلوان ہو، ان کی کہانیوں کو اکٹھا کرتا، قصے کہانیاں جو جھوٹی بنائی ہوئی اس کو اکٹھا کرتا، مکے کو آتا، لوگوں کو جمع کرتا، جمع کر کے کہتا کہ لوگوں میں نے یہ کہانیاں آپ کے لیے لائے ہیں۔ محمد کبھی قوم عاد کے بارے میں ذکر فرماتے ہیں، کبھی قوم سمود کے بارے میں ذکر فرماتے ہیں، کبھی قوم صالح کے بارے میں ذکر فرماتے ہیں، دیکھو میں تمہیں یہ کہانیاں سناتا ہوں، تم سننے کے بعد تم خود فیصلہ کرنا کیا تمہیں کہانیاں سننے میں مزہ آیا یا قرآن مجید کی قصے سننے میں مزہ آیا۔ یہاں تک کہ وہ کیا کرتا تھا؟ جو آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جاتا تھا اور قرآن سننے کی کوشش کرتا تھا، اس آدمی کو پکڑتا، اپنے گھر لے کے جاتا اور لے جانے کے بعد اس کو کھانا کھلاتا پلاتا اور اس کے سامنے ایک کہانیاں سناتا اور سنانے کے بعد کہتا کہ تم ہی سناؤ کہ محمد کی کہانی میں سننے میں مزہ ہے یا میری کہانی سننے میں مزہ ہے۔ تو اس طرح ہر آدمی کو اس طرح گمراہ کرتا تھا، یہاں تک کہ اس نے ایک مرتبہ کیا کیا؟ ایران کو گیا، جا کر وہاں ایک ناچنے والی گانے والی لونڈی کو خریدا، ہماری زبان میں ہیروئن، ناچنے والی گانے والی ہیروئن اور کو خرید لیا۔ خریدنے کے بعد مکۃ المکرمہ لایا۔ جس طرح تھیٹر کے اندر فلم لگا کے لوگوں سے ٹکٹ لے کر جمع کیا جاتا ہے اور لوگوں کو فلم دکھایا جاتا ہے، ناچ گانے وہاں پر دکھائے جاتے ہیں، لوگ وہاں سن کر، وہاں دیکھ کر
اپنی زندگیوں کے بدلنے کا فیصلہ لیتے ہوئے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے مکے کے اندر اس نے ناچنے والی گانے والی لونڈی کو خرید کر لایا اور لوگوں کو جمع کیا اور اس لونڈی کو کہا کہ لوگوں کے سامنے گانا گاتے ہوئے ناچیں۔ تو وہ لونڈی گانا گاتی ہوئی ناچتی تھی، لوگ اس سے دیکھ کر، اس کو دیکھ کر لطف اندوز ہوتے تھے، مزہ لیتے تھے، اور گانا سننے کے بعد، گانا دیکھنے کے بعد تو وہی نضر ابن حارث کھڑا ہو جاتا، لوگوں سے مخاطب ہو کے کہتا کیسے لگا تمہیں؟ قرآن سننے میں تمہیں مزہ ہے یا اس لونڈی کے ناچنے اور گانے میں مزہ ہے؟ تو لوگ کہتے کہ بھئی اس میں بڑا مزہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں آیت نازل فرما دیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لوگوں میں سے بعض وہ لوگ ہیں لہو الحدیث، گانا سننے کی چیزوں کو خریدتے ہیں۔ کیوں؟ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، انجانے میں اللہ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کر دے، لوگوں کو دین سے ہٹا دے، اللہ سے دور کر دے، اللہ کے پیغمبر سے دور کر دے۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اس کو مذاق بنا لیں۔ تو معزز خواتین، جس لونڈی کو لا کر نچانے میں اللہ نے قرآن مجید کی آیت نازل فرما دیا، کیا وہ لونڈیاں ناچنے والی، گانے والی ہر گھر کے اندر موجود نہیں ہے؟ کیا ہر گھر کے اندر، ہر لڑکی کے پاس، ہر عورت کے پاس ایک ایسا موبائل موجود ہے جس موبائل کے اندر اگر وہ موبائل کسی دیندار عورت کے حوالے کر دو یا کسی دیندار عالم دین کے حوالے کر دو، بہت سارے لوگ اپنے موبائل پر سیکیورٹی کوڈ اس لیے ڈال کے رکھتے ہیں اور پن کوڈ اس لیے ڈال کے رکھتے ہیں، فنگر پرنٹ اور فیس ان لاک اس لیے ڈال کے رکھتے ہیں تاکہ موبائل کے اندر گندی چیزیں لوگوں کو معلوم نہ ہو جائے کہ موبائل کے اندر کیسی کیسی گندی چیزیں عورتوں نے رکھا ہے، مردوں نے رکھا ہے، نوجوان بچیوں نے رکھا ہے، نوجوان لڑکوں نے رکھا ہے۔ اس لیے اپنا موبائل نہ باپ کے حوالے کر سکتے ہیں، نہ ماں کے حوالے کر سکتے ہیں۔ اگر ماں ہے وہ اپنے بیٹے کے حوالے اپنا موبائل نہیں کر سکتی، اگر باپ ہے وہ اپنی بیٹیوں کے حوالے اپنا موبائل نہیں کر سکتا۔ موبائل تو ایسی چیز ہے، چھپے چھپائے ہوئے برشٹ اوڑھ کر بھی ننگے ناچ گانے دیکھ سکتے ہیں۔ تو معزز خواتین، تو اس آیت کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی یہ آیت نازل فرما دیے اور فرمایا کہ جو لوگ اس طرح کی چیزیں خریدتے ہیں اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے ذلت دینے والا عذاب اللہ کے پاس ہے، اللہ ان کو ذلیل کرنے والا عذاب دیں گے۔ آج مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، مسلمان بہت کمتر ہو چکے ہیں، دنیا کی نگاہ بھی دنیا والے مسلمانوں کو تھو تھو کہہ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ جو چیزیں اللہ کو ناپسند ہیں، جو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہیں، جو چیزیں کے بارے میں قرآن نے صاف حکم جاری کر دیا کہ ان لوگوں کے لیے درد دینے والا عذاب ہے، تو انہی چیزوں کو خرید کر آج دیکھو کتنے جیو والا تو خوش ہو گیا، مسلمانہ جتنے آ کر کیا ہے وائی فائی دلا رہے ہیں۔ وائی فائی دلانے کا مقصد یہ ہے پرائم، امیزن ویڈیوز دیکھنا، نیٹ فلکس کے آ کر کیا ہے ویڈیوز دیکھنا، گانوں کو دیکھنا۔ نیٹ فلکس خاص طور پر مسلمانوں کے گھر کے اندر نیٹ فلکس ضرور موجود رہتا ہے، اس کے اندر کتنی گندی گندی بے حیائی کی چیزیں موجود رہتی ہیں۔ تو معزز خواتین، اندازہ لگاؤ کہ آج مسلمان بے غیرت بھی بن چکے ہیں، بے حیا بھی بن چکے ہیں، اور ہر گھر کے اندر اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی چیزیں ہر گھر کے اندر موجود ہیں۔ صبح سے لے کر شام تک ٹی وی چلتی ہے، شام سے لے کر صبح تک ٹی وی چلتی ہے، صبح سے لے کر شام تک گانے اور فلمیں دیکھی جا رہی ہیں اور سیریل دیکھی جا رہی ہیں، اور ننگے ناچ گانے ایک ہی جگہ بیٹھ کر، وہ باپ کیوں نہ ہو، وہ بیٹی کیوں نہ ہو، وہ ماں کیوں نہ ہو،
وہ چاہے چھوٹے بچے کیوں نہ ہو، سب مل کر اسی کٹ پہننے والی ہیروئن، اس کی ناچنے کی چیزوں کو، اس کے پرائیویٹ پارٹس کو دیکھ دیکھ کر لطف اندوز ہوتے ہیں، تو کیا جس گھر کا ماحول اس طرح کے گندی گندی چیزوں کو دیکھنے کے بعد، وہ گھر کے اندر کیا اسلام رہے گا؟ کیا دین رہے گا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اس گھر کے اندر رہے گی؟ ٹھنڈے دل سے آپ ہاتھ رکھ کر سوچیں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں، کافر اللہ کا باغی ہے یا مسلمان اللہ کا باغی ہے؟ کافر تو بغاوت کیا ہوا ہے، لیکن مسلمان اللہ کو مانتے ہوئے اللہ کے ساتھ بغاوت کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باغی اور بے وفا ہے، اور عورتیں تو اسے گناہ ہی نہیں سمجھ رہے ہیں، مرداں بھی گناہ ہی نہیں سمجھ رہے ہیں، نوجوان بچے اور بچیاں اس گانے کو، گانے سننے کو، گانے دیکھنے کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے ہیں۔ جس چیز کے گناہ کے سلسلے میں اللہ نے قرآن مجید میں صاف ذکر فرما دیا، چلتے چلتے یہ ایسی چیز بن گئی ہے کہ باجے بجانا، ناچنا، ڈانس کرنا، بعض ایسے جاہل لوگوں کی شادیاں ہوتی ہیں جس کے اندر ناچنے والوں کو بلا کر نچواتے ہیں، بینڈ باجے۔ گزشتہ تقریباً 1 مہینے پہلے ایک شادی ہوئی ہمارے محلے کے اندر، رات کے 10 بجے باجا بجانا شروع کر ڈالے۔ کیا وجہ بولے تو ان کے آنکھ کے اندر خبیث آ گیا، شیطان آ گیا، نہ انہوں نے پھر مسلمان، کس کی شادی؟ مسلمانوں کی شادی، کیسی شادی؟ جس کے اندر قرآن کے خلاف باجے بجا رہے ہیں، جو اللہ کو ناراض کر کے شادیاں کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کے خلاف شادیاں کر رہے ہیں، باجے بجا کر سارے محلے کو پریشان کر رہے ہیں، اور سارے محلے والے ایسے بے غیرت بن چکے ہیں، ان باجوں کی آواز کو سنیں گے، گانوں کی آواز کو سنیں گے، ناچنے والے کی ناچنے کو دیکھیں گے، اور کچھ بھی ایک لفظ بھی ان کے خلاف نہیں بول سکتے، اس لیے کہ ان کا ایمان کا ضمیر مر چکا ہے، اس لیے کہ وہ گانا سننے کو، باجے بجانے کو حلال سمجھنے لگے، اور گانے دیکھنے کو حلال سمجھنے لگے۔ جب حلال اور گناہ نیکی سمجھنے لگے، جب جائز سمجھنے لگے، تو پھر اس گناہ کی خرابی ان کے دلوں کے اندر ختم ہو جائے گی۔ جب ختم ہو جائے گی تو گناہ کرتے کرتے وہ اللہ کے عذاب کو ایسے دعوت دیں گے، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ گھر کے اندر کیسے کیسے پریشانیاں آئے ہیں، وہ گانے سننے کی وجہ سے آئے ہیں، گانے دیکھنے کی وجہ سے آئے ہیں، مصیبتیں آئے ہیں، روزی پر تالا لگا ہوا ہے، روزی کے اندر تنگی آ چکی ہے، دکان کے بیپار ٹھپ ہو چکے ہیں اور بیپاروں میں گھاٹا ہو رہا ہے، گھر کے اندر راشن صحیح طریقے سے شوہر لا کر نہیں ڈال رہا ہے، بچے نافرمان بنتے ہوئے جا رہے ہیں، بچے بے حیا بنتے ہوئے جا رہے ہیں، بچیاں بے حیا بنتے ہوئے جا رہی ہے، اور وہ ناچنے کو دیکھنے کے لیے بے رغبت کے ساتھ دیکھے جا رہے ہیں، رات کے 1 بجے 12 بجے تک فلمیں دیکھے جا رہی ہوں، گانے سننے جا رہی ہوں، تو ایسے لوگ آگے جانے کے بعد نعوذ باللہ من ذالک، کیا وہ اسلام پر باقی رہیں گے؟ کیا وہ دین پر باقی رہیں گے؟ تو آج گلی گلی کے اندر، گھر گھر کے اندر گانے سننے کی آوازیں، گانے دیکھنے کی آوازیں، فلم اور سیریل، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ معزز خواتین، دل بڑا درد ہوتا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ کافر بھی مسجد کے سامنے سے ڈول باجے بجاتے ہوئے گزرتا، جیسے ہی مسجد آ جاتی احترام میں وہ ڈول باجوں کو ختم کر کے کہتا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس کا احترام کرنا چاہیے۔ اور ایک زمانہ ایسا بھی تھا، کبھی کوئی آدمی بھولے سے بھی ڈول باجے بجا کر مسجد کے سامنے سے گزر جاتا تو مسلمان اس کو لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے اور اس کو اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے، اس لیے کہ مسلمان اس وقت گانے کو گناہ حرام سمجھتے تھے، باجے بجانے کو حرام اور گناہ سمجھتے تھے۔ لیکن اسلام کے دشمنوں نے، یہودیوں نے، نصارہ نے ان گانے بجانے کی چیزوں کو، گانوں کو، فلموں کو ایسے عام کر دیا کہ لوگ پیسہ دے دے کر جہنم کی ٹکٹ خرید رہے ہیں۔ وائی فائی کو کتنا ڈالتے ہیں مہینے کو؟ 600 روپے پکا بندلنا، مہینہ آتے ہی
600 रुपए क्या वास्ते बोले तो जो शौहर कमा कर अपने बीवी बच्चों को पालने के लिए पैसा खर्च करता है, उसके हर 1 रुपये के बदले में सदक़े का सवाब है। और वही शौहर अपने बच्चों को फिल्म दिखा रहा है, वही शौहर अपनी बच्चियों को नाच गाना सुनवा रहा है, वही शौहर अपनी बीवी को फिल्म और सीरियल देखने का इंतजाम माहाना 600 रुपये से करता है, वो 600 रुपये खुद की जहन्नम की टिकट खरीद रहा है और खुद भी जहन्नम को जाने के लिए बेताब है और अपने सारे घर वालों को जहन्नम में ले जाने के लिए बिल्कुल तैयार कर रहा है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, नज़र इब्न हारिस गाना गाने वाली लोंडी को लाने का एक मकसद यही है कि कुरान को ख़त्म कर दिया जाए, नौज़ुबिल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो लोग कुरान सुनने के लिए आते थे, उस कुरान के सुनने को ख़त्म कर दिया जाए, ये मकसद। और आज तक जितनी जगह टीवियाँ, मोबाइल्स और नाच गानों की डकें, होम थिएटर्स, ये सारी चीज़ों का बनाने का, फैलाने का, फिल्म बनाने का, गाने बनाने का मकसद भी वही है जो नज़र इब्न हारिस का था कि कुरान को बैंड लगा दिया जाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, इस रवम्मा कॉलोनी में, देवलम स्ट्रीट में, मदनपल्ली के अंदर कितने घर ऐसे मौजूद हैं जिन घरों के अंदर औरतें कुरान की तिलावत कर रही हों। 100% में से 1% औरतें भी कुरान को छू भी नहीं रहे। जिस घर के अंदर कुरान मौजूद हो, जिस घर के अंदर अल्लाह का कलाम मौजूद हो, शादी होती है, शादी होने के बाद वो भी एक रस्म सुने होंगे कि आप, बच्ची के घर वाले, एक जमाना था रिश्ता तलाश करने से पहले जब नौशा वाले आरस वालों के घर को जाते हैं तो सबसे पहले यह सवाल होता है कि बच्ची नमाजी है। सबसे पहले यही सवाल होता है, बच्ची नमाजी है? अब घर वाले कहते हैं भाई हमारी बच्ची नमाजी भी है। दूसरा सवाल यह है कि कुरान पढ़ी कि नहीं पढ़ी बच्ची, यह दूसरा सवाल होता है। हां, कुरान भी पढ़ ली तो अब उस जमाने के अंदर चाहे वो बच्ची स्कूल पढ़न दे, नहीं पढ़न दे, क्या भी करन दे, उसकी कोई सवाल नहीं था। बस बच्ची के बारे में यही सवाल होता था कि नमाजी है क्या कुरान पढ़ी है। ये 2 सवाल के जवाब दे देंगे तो फौरन रिश्ता कबूल हो जाता। और उस बच्ची के साथ वो जमाने से एक बतौर एजाज के, बतौर ताजीम के कुरान को एक मखमल के डब्बे में रखकर एहतराम के साथ, अदब के साथ लेकर जाया जाता था और उस बच्ची के हवाले किया जाता था कि बेटा हमने तुझे कुरान पढ़ाया है, बेटा हमने तुझे नमाज सिखलाई है, तो अब माँ के घर को छोड़कर सासों के घर को जा रही है, शौहर के घर को जा रही है। अब वहां जाने के बाद भी तू नमाजी ही रहना, वहां जाने के बाद बेनमाजी नहीं बनना, वहां जाने के बाद तो कुरान की तिलावत करते ही रहना, वहां जाने के बाद कुरान को नहीं छोड़ना। इसलिए शादी होती ही बच्ची को बतौर ताजीम के कुरान मजीद का गिफ्ट ले जाकर दे दिया जाता है। वो जमाने में कुरान से इतनी मोहब्बत थी लोगों को कि कुरान करीम लाने की वजह से नौशा क्या करता है, अपने जेब से उठाकर कि कुछ तोहफे दे देता है कि इसने मेरे घर को कुरान लाया है और मेरे घर के अंदर कुरान की बरकतें आएंगी, इस वजह से नौशा उठाकर कुछ पैसे दे देता है। ये हकीकत थी उस जमाने के अंदर, लेकिन अब चलते 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 ये रस्म बन गई है। न कुरान से शौहर को मोहब्बत है, नौशा को मोहब्बत है, न कुरान से आरस को मोहब्बत है, न कुरान से घर वालों को मोहब्बत है। कुरान पढ़न दे नहीं पढ़न दे, कुरान लेकर जाकर दिया, एक रस्म। अब वो कुरान देने की वजह से फिक्स कर डालें, 500 रुपए देना, 1000 रुपए देना, 2000 रुपए देना। जैसे ही वो कुरान दे दिया जाता है,
ससुराल के घर के अंदर ना शौहर को कभी फिक्र होती है कि यह कुरान बतौर गिफ्ट के लाया गया था, कभी मेरी बीवी कुरान उठाकर पढ़ी, या घर के अंदर कोई सास कुरान उठाकर पढ़ने का कोई मामूल है, या घर के अंदर ससुर कुरान उठाकर पढ़ने का मामूल है, या छोटे बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं। नहीं, कुरान को मेहराबों के लिए सजाया गया, कुरान को तावीज़ों के लिए इस्तेमाल किया गया, कुरान को घर की ओपनिंग के लिए इस्तेमाल किया गया, कुरान को दुकानों की ओपनिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। और जैसे घर की ओपनिंग होती है, नया घर बनाया जाता है, कुरान खानी करने वालों को बुलाकर कुरान खानी पढ़वाकर छोड़ दिया जाता है। जैसे ही कुरान पढ़ के बाहर चले जाते हैं, यहां टीवी ऑन करके नाच गाने देखना शुरू कर देते हैं, तो ये नाच गाने उनके लिए वबाल का जरिया बन जाती है। तो मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, पूरे घरों के अंदर कुरान पढ़ाने की, कुरान सुनने सुनाने की आवाजें कहीं नजर नहीं आ रही। हां, कुछ जगह बाज नेक सीरत औरतें मदरसा शुरू किए हैं, कुरान पढ़ा रही हैं औरतों को, लेकिन दिलचस्पी यही है कि पूरे मोहल्ले से 50-60 औरतें ही आ रही हैं पढ़ने के लिए, कुरान सीखने के लिए। बाकी 1000-1500 औरतों को कुरान ना पढ़ने की जरूरत है, ना सीखने की जरूरत। तो इसीलिए जो काम नज़र इब्न हारिस ने किया था, वो काम आज इस्लाम के दुश्मन ने किया और मुसलमानों के हाथ करवा रहा है कि मुसलमान दिन भर गाने सुनने में मुलव्वस हो जाए, टीवी देखने में मुलव्वस हो जाए, सीरियल देखने में आकर अपना वक्त जाया कर दे, कुरान को हाथ ना लगाए। कितने भी कुरान खाना कर लो, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन कान खोलकर सुन लो, कितने भी तुम्हें कुरान खाना कर लो, हरगिज़ बरकत नहीं आएगी अगर तुम्हारे घरों के अंदर नाचने वाली गाने वाली औरतों के फिल्में देखी जा रही हो, नंगी होकर नाचने वाली औरतों को देखा जा रहा हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया, क़ियामत के करीब लोगों के चेहरों को बंदर बना दिया जाएगा, खिंजीर बना दिया जाएगा, सुअर बना दिया जाएगा। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या वो लोग जिनको खिंजीर बना दिया जाएगा, सुअर बना दिया जाएगा और बंदर बना दिया जाएगा, क्या वो मुसलमान नहीं होंगे? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस का मफ़हूम है, हां, वो इस बात की गवाही देते होंगे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, और इस बात की भी गवाही देते होंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। नमाज भी पढ़ेंगे, रोजे भी रखेंगे, इसके बावजूद भी उनके चेहरे खिंजीर, सुअर और बंदर बना दिए जाएंगे। तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, किस वजह से इन लोगों के चेहरे खिंजीर और बंदर बना दिए जाएंगे? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो नमाज पढ़ते होकर भी, मेरे ऊपर ईमान लाने के बाद भी, रोजा रखने के बाद भी, वो नाचने वाली और गाने वाली औरतों के गाने के आदी हो जाएंगे। गाना सुनने को हलाल समझकर गाना सुनेंगे और शराब को हलाल समझकर पिए जाएंगे। उस वक्त उनके चेहरों को खिंजीर और बंदर बना दिया जाएगा, मस्त कर दिया जाएगा। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, अंदाजा लगाओ कि क्या नाचने वाली हीरोइन को उसका ड्रेस देख लिए, उन्हें कैसा ड्रेस पहने की, वो फैशन की ड्रेस हमारी औरतें पहनने लगे, बच्चियां पहनने लगे। ना जिस्म को छुपाने की जरूरत पड़ती है, बल्कि ऐसे टाइट फिटिंग लिबास हमारी बच्चियां, नौजवान बच्चियां पहन रही हैं और बेपर्दगी के साथ। एक बात और सुनाऊं, बहुत सारे घरों के अंदर
بچیاں بالغ ہو چکی ہیں، بے شرمی کے ساتھ لوگ بغیر برقع پہنائے ہوئے اسکولوں کو ویساج بھیج رہے ہیں۔ جو بچی بالغ ہو جاتی ہے، بغیر پردے کے جب گھر سے باہر نکلتی ہے، جب تک وہ گھومتی رہتی ہے اس وقت اس کو گناہ لکھا جا چکا ہوتا ہے، ہر لمحہ گناہ ہوتا رہتا ہے۔ ماں باپ کو پوچھیں گے کئی کو تمہیں بچی کو اس طرح برقع نہیں پہنا رہے ہیں، تو ماں باپ نہیں، ہمارے بچی ابھی چھوٹی چے کر بولتے، چھوٹی بچی کو کئی کو برقع کر۔ دیکھو ماں باپ کے اندر دینداری کتنی موجود ہے۔ دیکھو بعض بچیوں کو تو بھی مدرسہ بھیج دیتے ہیں بالغ ہونے کے بعد بھی، نعوذ باللہ من ذالک، مسجد کو بھیج رہے ہیں۔ شرم کہاں چلی گئی ان لوگوں کی؟ حیا کہاں چلی گئی؟ مدرسہ بھیجنے بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں، اسکول بھیجنے بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے، بغیر برقع کے، بغیر پردے کے۔ یہ سارا کلچر کس سے سیکھا ہم نے؟ فلم، یہ سارا کلچر ناچنے والیوں سے سیکھا، یہ ساری بے پردگی سیریل دیکھ کر سیکھا۔ تو بہرحال معزز خواتین، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرمایا کہ قیامت کے قریب لوگوں کے چہرے مسخ کر دیے جائیں گے خنزیر اور بندر کی شکل میں۔ علماء نے دو طرح کے قول اس طرح کے نقل کیے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ واقعتاً قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہوگی، بڑی بڑی نشانیاں قیامت کی ہیں، اس میں سے ایک نشانی یہ بھی ہوگی واقعتاً لوگوں کو بندر اور خنزیر بنا دیا جائے گا۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر، یا حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کے اندر، حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر ایک حکم جاری فرمایا تھا کہ ہفتے کے دن تم مچھلی نہ پکڑنا۔ تو بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ گانا نہیں سنے، ناچنے والی عورت کو نہیں لائے، ایک حلال چیز تھی مچھلی کھانا۔ اللہ نے ان کے امتحان کے لیے حلال کرنا حرام کرنا یہ اللہ کا کام ہوتا ہے، کسی نبی کا بھی کام نہیں، کسی ولی کا بھی کام نہیں، نہ کسی عالم کا کام ہوتا ہے۔ حلال اور حرام یہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، اللہ جس کو چاہے حلال کر دے، اللہ جس کو چاہے حرام کر دے۔ اللہ نے ان بنی اسرائیل پر امتحان کے لیے ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے سے منع کیا کہ ہفتے کے دن تم شکار نہیں کرنا، ہفتے کے دن میری عبادت کے لیے خاص کر دینا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے موافق سمندر بھی چلتا ہے، مچھلیاں بھی آتی ہیں، تو اللہ کے حکم سے مچھلیاں بھی ہفتے کے دن زیادہ اوپر ترتی ہوئی نظر آتی تھی۔ باقی دنوں میں مچھلیاں غائب ہوتی تھی، صبح سے لے کر شام تک یہ مچھلیاں پکڑنے جاتے تو مچھلیاں نہیں ملتی تھی، ہفتے کے دن تو بہت زیادہ مچھلیاں آتی تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ مچھلی تو ہفتے کے دن نہیں پکڑا، جیسے ہی مچھلیاں باہر آئیں تو حوض بنانا شروع کر دیے، گٹے بنانا شروع کر دیے کہ ہم تو پکڑتے نہیں ہیں، البتہ گٹے بنائے ہیں تاکہ دوسرے دن مچھلی یہاں رہے اور آسانی سے ہم پکڑ لیں گے۔ گڑ کھا کو گلگلوں سے پرہیز کر بولتے نہیں، ویسا آ کر یہ لوگ کیا کرے بولے تو مچھلی نہیں پکڑتی مگر بہانہ بنائے، لیکن اللہ کے حکم کے خلاف۔ کیا اللہ کو معلوم نہیں ان کی نیت کیا ہے؟ جیسے ہی یہ کام کیا اللہ نے ساری قوم جس نے اس طرح گٹے بنائے تھے، حوضے بنائے تھے، سب کو بندر اور خنزیر بنا دیا۔ نوجوانوں کو بندر بنا دیا اور بوڑھے لوگوں کو خنزیر بنا دیا۔ نوجوانوں کو بندر بنا دیا اور بوڑھوں کو خنزیر بنا دیا۔ 3 دن تک یہ نسل رہی، 3 دن کے بعد اللہ نے ان کو موت دے کر ختم کر دیا۔ یہاں تک کہ تفسیر کے اندر آتا ہے جو لوگ بندر بن چکے تھے، جو لوگ خنزیر بن چکے تھے، اپنے اپنے رشتہ داروں کو دامن پکڑ کر روتے تھے، ہائے ہم نے کیا کیا، ہم نے اللہ کی نافرمانی کیا کی۔ آج
اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو نہ مچھلی پکڑنے سے منع کرتے ہیں، نہ گوشت کھانے سے منع کرتے ہیں، نہ کوئی چیز حلال چیز استعمال کرنے سے منع کر رہے ہیں، بلکہ اللہ نے گانے سننے کو، گانے دیکھنے کو حرام کیا ہے قرآن کے ذریعے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے ذریعے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے سے اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ تو پھر یہ امت انہی حرام چیزوں کو استعمال کرنے لگی، تو اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ قیامت کے قریب لوگوں کے چہرے خنزیر اور بندر بنا دیے جائیں گے۔ وائرس آیا تھا نہیں، کرونا وائرس، اس کے بعد ایک ایسا خطرناک وائرس آیا تھا کہ چہرے بدل دیے جاتے تھے۔ آئے دیکھے اللہ ایک شامپل، یہ پتہ نہیں آگے جانے کے بعد کیا کیا عذابات دیکھنے کو ملیں گے۔ اس لیے میری ماں بہنیں، اللہ کے واسطے ان ناچ گانے والی چیزوں کو ختم کر دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، مجھے اللہ نے نبی بنا کر کیوں بھیجا ہے؟ تاکہ میں میوزک کی چیزوں کو توڑ دوں۔ جو اللہ کے نبی کو اللہ نے میوزک کی چیزیں توڑنے کے لیے دنیا کے اندر بھیجا ہے، تو کیا وہ امت میوزک سے محبت کرنے لگے، میوزک دیکھنے لگے؟ تو اندازہ لگاؤ کہ کون سا گھر ایسا ہے جس کے اندر گانا نہ سنا جاتا ہو، کون سی آٹو ایسی ہے جس کے اندر ڈک کے ذریعے سے گانا نہ لگایا جاتا ہو، کون سی کار، کون سا بس ایسی ہے۔ آج کل تو پرائیویٹ بسوں کے اندر ایسی ٹی ویاں لگا دی گئی ہیں اور ایسے سپیکرز لگا دیے گئے ہیں جس کے اندر ڈک کے ذریعے سے اگر زیادہ ساؤنڈ رکھ کر فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، گانے سنے جا رہی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت نافع رحمت اللہ علیہ جو ان کے شاگرد تھے، جا رہے تھے، ایک جگہ گانا بجایا جا رہا تھا، گانا سنایا جا رہا تھا، تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنے کانوں کے اندر انگلیوں کو ٹھوس لیا اور اپنی سواری کو موڑ کر واپس جانے لگے۔ حضرت نافع سے کہنے لگے، کیا نافع گانے کی آواز آ رہی ہے؟ تو حضرت نافع جب تک کہتے کہ ہاں آ رہی ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے کانوں سے انگلیاں نہیں ہٹائی، یہاں تک کہ گانے کی آواز ختم ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کانوں سے انگلیاں اٹھائی۔ تو حضرت نافع نے پوچھا، تم نے اس طرح کیوں کیا؟ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اسی طرح ایک گانے والا چرواہا گا رہا تھا، تو اللہ کے نبی نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی۔ تو جس نبی کی امت ہو کر ہم لوگ نبی کے خلاف کام کر رہے ہو، نبی یہ چاہتے ہیں کہ میوزک کی چیزوں کو توڑ دیں، لیکن آج امت میوزک میں ملوث ہوگی۔ آگے چل کر مسلمانوں کا حال یہ رہا کہ گانے سنتے سناتے اللہ کے نام پر بھی میوزک بجانے لگے، اللہ کے رسول کے نام پر بھی میوزک بجانے لگے۔ قوالیاں، بعض لوگاں تو گھروں کے اندر قوالیاں رکھ کر اتنا زور سونچ کے ساتھ رکھتے ہیں اور قوالی سننے کو حلال سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ویسا بولے تو نماز پڑھتے ہوئے میوزک مارو گانا دیکھیں گے، قوالیاں، اللہ کا نام لیتے ہوئے میوزک، اللہ کے رسول کا نام لیتے ہوئے میوزک۔ اور وہ لوگ جو قوالی پڑھتے ہیں بے پردہ ہو کر عورتوں کو لا کر پڑھاتے، اور ان عورتوں کے حسن کو دیکھنے کے لیے ایک بھیڑ جمع ہو جاتی ہے۔ عورت کیا تو بھی قوالی والی عورت کیا تو بھی شعر پڑھی بولے تو پیسے نچھاور کراتی مردہ، ویسا اس کا مذاق، کیوں بولے تو بے حیا عورتوں کو لاتے۔ شاعر جس کے چہرے کے اندر داڑھی بھی نہیں ہوتی، داڑھی مڈاؤ رہتا، انہیں آ کو اللہ کی تعریف کرتا میوزک بجا کے، انہیں آ کو اللہ کی تعریف کرتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا میوزک بجا کے۔ تو بہت سارے لوگ قوالی سننے کو جائز سمجھتے ہیں، اس کے اوپر میوزک لگتا ہے، اور رمضان میں تو خصوصی طور پر، رمضان میں روزہ رہتے ہوئے رمضان کے مہینے بھی قوالی سننے کو نیکی اور ثواب کا ذریعہ سمجھتے ہیں، بلکہ گانا سننے سے زیادہ گناہ قوالی سننے کا ہے۔ گانا تو گناہ ہی ہے، مسلمان سمجھتا ہے کہ ناجائز ہے، لیکن قوالی تو ثواب سمجھ کر سنتا ہے۔ تو اس لیے گانا سننے کے گناہ سے زیادہ قوالی سننے کا گناہ زیادہ ہے۔ تو معزز خواتین، اسی لیے ہمیں چاہیے
کہ اللہ کے واسطے توبہ کریں۔ یہ وہی زمانہ ہے قیامت کے قریب کا زمانہ، پتہ نہیں آگے کیسے کیسے حالات آئیں گے۔ مسلمان اپنے غلط کاموں سے، گناہوں سے توبہ نہیں کریں گے، آگے جانے کے بعد پتہ نہیں کیسے کیسے حالات زمین پر آئیں گے۔ معزز خواتین، آپ دیکھ چکی ہے کہ کرونا کے حالت میں کیسے کیسے لوگ پریشان ہوئے، کیسے کیسے لوگوں کی موتیں ہوئی، کتنے لوگوں کی جانیں گئی۔ کیا اب بھی عورتیں عبرت نہیں پکڑ رہے؟ کتنی عورتیں انتقال ہو چکی ہیں، غسل دینے کے لیے عورت نہیں آئی۔ بعض فون مجھے ایسے آئے ہیں کہ حضرت میری بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، نہلانے والی کوئی عورت نہیں ہے، کیا میں اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہوں؟ اسی کرونا کے موسم میں۔ کیا میرے عزیز خواتین، میری ماں بہنیں، کیا اب بھی ہم عبرت نہیں پکڑے؟ کیا اب بھی ہم چیلنج کر رہے ہیں اللہ کو؟ تو اس لیے ہمیں چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گانوں سے نفرت کرتے تھے، صحابہ گانوں سے نفرت کرتے تھے، لیکن دشمنان اسلام نے کیا کیا؟ ہمارے دلوں سے قرآن کی محبت کو مٹانے کے لیے، قرآن کی تلاوت کو ہمارے گھروں سے ختم کرنے کے لیے انہوں نے گانے سننے کی چیزوں کو عام کر دیا، فلموں کو عام کر دیا، اور ایسے ایسے خطرناک سیریل آج کل بنا دیے ہیں کہ عورتیں انتظار کرتے ہیں۔ اس وقت مسجد سے اذان ہوتی ہے، ویلوم بھی کم نہیں کیا جاتا ہے آج کل، سیریل دیکھتے دیکھتے ایسے ہی بھی اذان کی بے حرمتی، مسجد کی بے حرمتی، نماز بھی کسی گھر کے اندر موجود نہیں ہے، قرآن کی تلاوت بھی کسی گھر کے اندر موجود نہیں ہے۔ اللہ کا نام لینے والا کوئی گھر، بہت کم گھر ایسے ہیں جن گھروں میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ اللہ ماشاء اللہ، کیا ہماری جو بہنیں یہاں اجتماع کو جو آتے ہیں، کہ شاید کہ الحمدللہ میرا نیک گمان ہے کہ ان کے گھروں کے اندر تو انشاءاللہ ناچ گانے نہیں چلیں گے، قرآن کی تلاوت چلے گی اور ذکر و اذکار چلیں گے، نمازیں چلیں گے۔ جو عورتیں، جو مستورات اجتماع تک نہیں آتے ہیں، ان کے گھروں کا کیا حال ہوگا؟ کون سمجھائے گا ان کو؟ تو اسی لیے معزز خواتین، اللہ سے سچی پکی توبہ کریں کہ خود کو بھی، اپنے آپ کو بھی گانوں سے، فلموں سے، سیریلوں سے، ایسے بیہودہ چیزوں سے سچی پکی توبہ کریں۔ اب میری بات کو محلے کے ہر گھر کے اندر پہنچانے کی کوشش کریں، آپ کے سہیلیوں تک، آپ کے رشتہ داروں تک۔ آپ جہاں کہیں بھی چلے جائیں، جہاں جہاں لوگ سیریل کو دیکھ کر بڑے مزے کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، جس میں ہمارا معاشرہ غارت ہو چکا ہے، عشق، محبتیں، ناجائز محبتیں، ہماری بچیوں کا غیروں کے ساتھ بھاگ جانا، ہماری بچیوں کا یہ سب کا تعلق اسی ناچ گانوں سے، فلموں سے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے پیسہ دے کر جہنم کو نہ خریدیں، بلکہ پیسہ دے کر اس کو ختم کر دیں، پیسہ دے کر جنت کو خریدیں۔ ایسے اعمال کریں جو جنت میں جانے والے ہوں، ایسے اعمال سے، ایسے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں جو جہنم کو خریدنے کے ہوں۔ تو اسی لیے اللہ نے فرما دیا کہ ذلت دینے والا عذاب گانے سننے والوں کو، گانوں کی چیزیں خریدنے والوں کو۔ جو کوئی عورت، جو کوئی مرد، جو کوئی بچی موبائل اس نیت سے لے رہی ہے کہ اس کے اندر میں گانے سنوں گی، اس کے اندر میں سیریل دیکھوں گی، نیٹ فلکس میں جا کر گانے سنوں گی، اور امیزن پرائم میں جا کر فلمیں دیکھوں گی، اس نیت سے موبائل خریدا جا رہا ہے، یا اس نیت سے ٹی وی خریدی جا رہی ہے، یا اس نیت سے کوئی اور چیز خریدی جا رہی ہے، تو پھر اس چیز کا خریدنا بھی حرام ہے۔ اور سراسر جب تک وہ چیز تمہارے پاس رہے گی، جب تک وہ گانے تمہارے موبائل کے اندر رہیں گے، جب تک وہ فیسلٹی تمہارے ٹی ویوں کے اندر رہے گی، وائی فائی کے ذریعے سے یوٹیوب کا غلط استعمال کرنا، یوٹیوب کے اندر جا کر فلمیں دیکھنا، گانے سننا، اس نیت کے ساتھ وائی فائی ڈلایا جا رہا ہے، تو پھر ایک ایک کے بی پر بھی آپ کا گناہ لکھا جا چکا ہے، ایک ایک ایم بی پر بھی، ایک ایک ایم بی پر، ایک ایک جی بی پر آپ کے نام اعمال میں گناہ بڑھ چکے ہیں۔ تو معزز خواتین، اس لیے آج اللہ کی رحمت ہم سے دور ہو چکی ہے، اللہ ہم سے ناراض ہے، جگہ جگہ مسلمان پریشان، گھاٹے میں ہیں، پریشان ہیں، عذابات ایک کے پیچھے ایک آ رہے ہیں،
ظالم حکمران ہمارے اوپر مسلط ہو چکے ہیں، مسلمانوں کو مٹانے کی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ اب بھی اگر عورتیں ہماری آنکھیں نہیں کھولی، کب کھولیں گے ہماری عورتیں آنکھیں؟ کب اپنے محلے کی فکر کریں گے؟ کب عورتوں کو سمجھائیں گے؟ پڑوسی لوگ غلط کاموں میں ملوث ہیں، دیکھ کر بھی خاموش ہو جائے، کون سمجھائے گا ان کو؟ تو معزز خواتین، یہ چند باتیں آپ کے سامنے رہی ہیں، اس لیے کہ یہ گناہ کو لوگ گناہی نہیں سمجھ رہے، اس لیے میں نے اس اتوار اس کے سامنے تفصیل سے بات کی ہے۔ اللہ کے رسول کو جو چیز ناپسند ہے، اللہ کو جو چیز ناپسند ہے، یہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان مرد اور عورت اس چیز کو پسند کر کے اپنے گھروں کی زینت بنا کے رکھے، اپنے گھروں کے اندر سنوار کے رکھے۔ گھر بناتا ہے، گھر بنانے کے دو مقصد ہوتے ہیں۔ ایک مقصد یہ ہوتا ہے گھر بناتے ہوئے کوئی آدمی کھڑکی اس لیے رکھتا ہے کہ اس کھڑکی کے ذریعے سے میں اذان کی آواز سنوں گا، اس دروازے کے دو دروازے لگتا ہے، میں گھر اس لیے بنا رہا ہوں کہ ہمارے گھر کے اندر کوئی اجتماع ہو تو اس میں عورتیں آئیں گی اور اس کے اندر اللہ کی باتیں ہوں گی، اس نیت سے گھر بنا رہا ہے تو پھر اس کا گھر بنانا بھی ثواب کا ذریعہ بنے گا، اس کا کھڑکیاں رکھنا بھی ثواب کا ذریعہ بنے گا۔ اور گھر بناتے ہوئے شوکیش بناتا ہے، اور شوکیش میں ٹی وی رکھنے کے لیے ایک بہت بڑا البم بناتا ہے، بہت بڑی محراب بناتا ہے، تو پھر اس کا البم بنانا بھی ہمیشہ کا گناہ ہوتا ہے۔ جب تک وہ ٹی وی رکھی جائے گی، اعمال میں، نامہ اعمال میں گناہ لکھے ہوئے جائیں گے، اور جیسے ہی وہ ٹی وی کا شوکیش بنائے گا، وہ شوکیش بنانے کے لیے جتنا پیسہ خرچ کرے گا، چکلا خرچ کرے گا، ووڈ خرچ کرے گا، اس کے اوپر کارپینٹر کو جو پیسہ دے گا، اس کے اوپر بنانے والے کو، ڈیزائن کرنے والے کو جو پیسہ دے گا، وہ سب کا سب جہنم کی ٹکٹ اس نے خرید چکا ہے۔ اور وائی فائی بھی اس لیے ڈلا رہا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے ناچ گانا سنوں، سیریل دیکھوں، اور اس کے ذریعے سے فلم دیکھوں، تو پھر اس کے ہر کیبی پر، ہر پیسے پر اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اور ایک بات سناؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن گانا سننے والی مرد ہو، گانا سننے والا مرد ہو یا گانے سننے والی عورت ہو، کل قیامت کے دن کان کے اندر شیش پگھلا کر ڈال دیا جائے گا۔ شیش پگھلا کر تھوڑا سا اپنے جسم پر لگاؤ، دیکھیں گے خالی اوپر ڈالے تو نیچے چل جاتا، اتنا خطرناک ہوتا ہے شیش۔ اللہ کان میں ڈالیں گے، فلم دیکھنے والوں کے آنکھ میں شیش پگھلا کر ڈالیں گے تو کیا خطرناک بھیانک عذاب ہوگا۔ اس لیے قرآن کی سنت کو زندہ کرو، قرآن کی تلاوت کو اپنے گھروں کے اندر آباد رکھو۔ جس گھر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، اس گھر کے اندر شیطان اور جنات اور خبیثیں ختم ہو جائیں گی، اور اس گھر کے اوپر اللہ کی خاص رحمت نازل ہوگی۔ جس گھر کے اندر ناچ گانے، فلم دیکھنا، سیریل دیکھنے کے رواج ہوں گے، اس گھر کے اندر کبھی اللہ کی رحمت نہیں آئے گی، کبھی اللہ کی برکت نہیں آئے گی۔ تو معزز خواتین، یہ تو ناچ گانے ہیں، آج کل ہمیں پٹیاں پہنتے نہیں، چھن 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 کر کو آتے سو، اس کے بارے میں بھی حدیث ہے۔ یہ چھن چھن کی آواز بھی شیطان کو اتنی پسند ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے ایک بچی جو گھنگرے پہنی ہوئی تھی، چلنے سے آواز، گھنگرے کی آواز، حضرت عائشہ صدیقہ کے سامنے لانے کے لیے ایک عورت آ رہی تو حضرت عائشہ نے فرما دیا کہ بچی کو مت لاؤ، اور اس کی وجہ بھی بیان فرما دی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو عورت یہ گھنگرے پہن کر چلتی ہے، اس کی جو آواز آتی ہے، جس گھر کے اندر یہ گھنگرے کی آواز ہوتی ہے، اس گھر کے اندر فرشتے نہیں آتے، اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ آج کل مسلمان عورتیں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کون سی پٹی لینا، کون سی پٹی نہیں لینا، کون سی چین پہننا، کون سی چین نہیں، یہ بھی نہیں، چھن چھن کی آوازیں، کئی کو بولے تو میوزک سن سن کو عادت، یہ چھن پن کی آوازیں بھی آ کر کیا ہے، کون سی عورت کون سی پٹی پہن کر آ رہی ہے، یہ چھن پن کی آوازوں میں آسانی سے معلوم ہو جائے گا۔ تو اس لیے دین سے ناواقف ہونے کی وجہ سے ایسی چیزیں عورتیں استعمال کر رہے ہیں، گانوں کے عادی ہو چکے ہیں، ہیروئن کے فین ہو چکے ہیں، اور ان کے فیشن کو اپنی زندگی میں لا کر زندگی گزار رہے ہیں۔ انہوں جیسا بال رکھے انہوں ویسا بال، انہوں جیسے بیوٹی پارلر کو گئے انہوں ویسے بیوٹی پارلر کو گئے، انہوں جیسے بھواں بنائے انہوں بھی ویسے بھواں بنائے، اور انہوں جیسے کپڑے پہنے ٹائٹ فٹنگ انہوں بھی ویسے
تو کلچر کو تباہ و برباد کر دیا ہے دشمن اسلام نے. اور لیکن مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم دشمن اسلام کے خلاف اپنی زندگی کو بنائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کریں, آپ کی باتوں پر عمل کریں. اللہ کو راضی کرنا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف نہ چلیں. اللہ کے حکموں کو, اللہ کا حکم یہ ہے کہ گانے نہ سنیں. گانے سننے والوں کے لیے, دیکھنے والوں کے لیے اللہ نے ذلت دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. تو اسی لیے میرے معزز خواتین, یہ چند باتیں آپ کے سامنے رہی ہیں کہ آپ سے میں درخواست کرتا ہوں ان باتوں کو پوری عورتوں تک, پورے گھروں تک پہنچانے کی کوشش کرو. ہمارا ویڈیو ہر اتوار بھی ریکارڈ ہوتا ہے تاکہ ہر گھر تک بات پہنچ جائے. اور اسی طریقے سے ہر اتوار آپ کے سامنے میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ 5 وقت کی نماز پابندی سے گھروں کے اندر پڑھ لیا کریں. روزانہ ایک پارہ قرآن کی تلاوت کر لیا کریں, اور سارے افراد مل کر اللہ کا ذکر کریں. اللہ کے ذکر کی برکت سے گھروں کے اندر برکتیں آئیں گی. اور سارے افراد مل کر فضائل اعمال کی تعلیم کریں, اس لیے کہ تعلیم کی وجہ سے دین کے اوپر چلنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اور اگلی اتوار آتے ہوئے اپنے سارے رشتہ داروں کو اور اپنے ساری خواتین کو, جتنی ہماری ماں بہنیں نہیں آ سکی اجتماع کو, ان کو ساتھ لانے کی کوشش کریں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.